مسیح خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو. میں ہوں آپ کا ہوسٹ پاسٹر وسیم یوسف، اور ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں ارکان ایمان سیزن 6، اور اس پروگرام میں ہم غور کر رہے ہیں صداقت بائبل پر. خدا کے کلام کی سچائیاں کیا ہیں اور ہم کس طرح سے خدا کے کلام کو جان سکتے ہیں. ہمارے درمیان ایک بار پھر خدا کے ایک خوبصورت خادم، عظیم خادم پاسٹر نیل جان موجود ہیں. ایف جی اے بائبل کالج سے ان کا تعلق ہے اور وہاں پر تدریسی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. ہمارے لیے ایک بار پھر بڑے شرف کی بات ہے کہ خدا کے خادم یہاں پر موجود ہیں تاکہ ہم خدا کے کلام کو سیکھ سکیں. پاسٹر صاحب موسٹ ویلکم ونس اگین. تھینک یو سو مچ. خداوند آپ کو برکت دے جی. تھینک یو سو مچ. اور لاسٹ پروگرام میں ہم نے عزیزو سیکھا تھا کہ واٹ از دا ورڈ آف گاڈ، خدا کا کلام کیا ہے. اس کے متعلق ایک ہم نے کلیدی آیت پر غور کیا، اور ایمانداروں کے لیے دور حاضر میں خدا کے کلام کو پڑھنا کتنا اہم ہے، ان باتوں پر غور کیا. آج ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور غور کریں گے خدا کے کلام پر. پاسٹر نیل، خدا کے کلام کے تعلق سے دو ورڈز جو ہیں گریک لینگویج میں وہ اکثر استعمال کیے جاتے ہیں، ریما اینڈ لوگوس. ان دو الفاظ پر اگر آپ روشنی ڈالیں، ان کی کیا اہمیت ہے اور کلام مقدس کو یہ کس طرح سے بیان کرتے ہیں؟ جی تھینک یو. فرسٹ آف آل جو عام ان کا استعمال ہے، میں اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا. جو ریما کلام ہے، اس سے مراد ہمارے لوگ یہ لیتے ہیں کہ یہ زندہ بولتا ہوا کلام ہے، تھرو دا ہولی اسپرٹ. جیسے نبوتی کلام یا علمیت کا کلام، حکمت کا کلام، ان تمام جو باتیں ہیں کلام کے حوالے سے اس کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. اور جو لاگوس کلام ہے، اس کو لکھا ہوا کلام، ریٹن ورڈ کہا جاتا ہے. جب میں نے اس کو نیو ٹیسٹمنٹ میں دیکھا تو میرے لیے یہ دلچسپی کا امر تھا کہ مجھے ایک تیسرا لفظ بھی ملا جو ریٹن ورڈ کے لیے ہے. وہ ہے گرافو. جو لکھے جانے کے لیے ہے، تحریری کلام، صحیفوں کے لیے. اور جب میں نے اس اصول کو پرکھنے کی کوشش کی کہ جو ریما ہے کیا وہ سچ میں بولے ہوئے زندہ کلام کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو میں نے دیکھا کہ یوحنا کی انجیل پہلے باب میں جب خداوند یسوع مسیح کو کلمہ کہا گیا ہے تو وہاں پر لفظ لوگوس ہی استعمال ہوا ہے. اس کے علاوہ پہلا کرنتھیوں 12واں باب، اس میں جب روح القدس کی نعمتوں کی بات کی جا رہی ہے تو وہاں پر بھی لفظ لوگوس ہی ہے. میں سوچ رہا تھا کہ یہاں پر ریما کلام اس اصول اور ڈیفینیشن کے مطابق ہونا چاہیے جو عام طور پر ہمیں ملتی ہے، لیکن مجھے ایسا تاثر بائبل میں ملا نہیں ہے. اب لاگوس لفظ کے 330 مرتبہ اونلی ان نیو ٹیسٹمنٹ استعمال ہوا ہے، اور تقریباً 73 to 75 ٹائم ریما ورڈ استعمال ہوا ہے، جو کہ لاگوس کی نسبت کم ہے. اور مجھے کوئی ڈائیکوٹمی اس میں نظر نہیں آئی کہ مصنف نے کیوں یہاں پر ریما استعمال کیا. میں نے اس کی کوئی اور اگزامپل ڈھونڈنے کی کوشش کی تو میرے سامنے مسیح کی آمد ثانی کے حوالے سے دو ایسے لفظ ہیں جو استعمال ہوتے ہیں. ایک پیروسیا لفظ ہے، اور مسیح کی آمد ثانی کے لیے ایک اور لفظ ہے تھیوفنی، یہ بھی استعمال ہوتا ہے. تو ان دونوں کا مطلب ہی مسیح کا ظہور ہے. اس کا ترجمہ اگر آپ اردو میں دیکھیں گے تو ظہور لفظ ہے. سو مجھے کوئی فرق زیادہ نظر نہیں آیا، لیکن ایک بات میں کہوں گا، چاہے ریما کلام اور لاگوس کلام کی سمجھ لنگوسٹک لحاظ سے وہ ہمارے لوگوں کی درست اس طرح سے نہیں رہی، لیکن میں انکریج کروں گا اپنے لوگوں کو، ان کا تھاٹ بالکل درست ہے. بائبل کو پڑھتے ہوئے اکثر ایسے لگتا ہے کہ روح القدس بات کر رہا ہے. کئی بار آپ ایک ہی حوالے کو کئی مرتبہ پڑھ چکے ہوتے ہیں، لیکن ایک صبح ایسا ہوتا ہے پڑھتے پڑھتے وہ آیت آپ کے لیے شخصی رہنمائی کا وسیلہ بن جاتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ خدا میرے ساتھ بات کر رہا ہے. خدا ایسا کرتا ہے، اس کلام کے وسیلے سے خدا بات کرتا ہے. اور
میں اپنی ڈیووشنل لائف میں یہ دعا کرتا ہوں کہ بائبل کو پڑھنے سے پہلے میں خدا سے کہتا ہوں کلام کے وسیلے سے میرے ساتھ بات کر اور ملاقات کر، اور میں ہر صبح خدا کی آواز اس ریٹن ورڈ کے وسیلے سے سنتا ہوں۔ آمین۔ اس لیے جو ہمارے رہنما جنہوں نے کتابوں میں اس لفظ کو استعمال کیا اور یہ بات پہنچانے کی کوشش کی کہ بائبل کو جب آپ پڑھیں تو اس میں سے خدا کی آواز کو سنیں، میں اس کے ساتھ تھورلی ایگری ہوں۔ جی، ہمیں یہ کرنا چاہیے، اور خدا آج بھی روح القدس کے وسیلے سے بات کرتا ہے، نبوتی کلام ہوتا ہے، خدا علمیت کا کلام بھی دیتا ہے، حکمت کا کلام بھی دیتا ہے، لیکن نیو ٹیسٹامنٹ میں ہمیں کوئی اس میں لسانیاتی اعتبار سے فرق نظر نہیں آتا، لیکن پریکٹیکلی اسپرچل لائف میں یہ پریکٹس ضرور ہے جس کو ہمیں انکریج کرنا چاہیے۔ جی تھینک یو سو مچ۔ اور خدا کے کلام کے متعلق ہم نے سیکھے دو الفاظ، ریما اینڈ لوگوس، یعنی کس طرح سے خدا کا کلام یا ریٹن ورڈ آف گاڈ ہماری زندگیوں میں اہمیت رکھتا ہے۔ اور ناظرین، اس بات پر ہم نے زور دیا ہے کہ ایماندار جب خدا ان کے کلام کو پڑھیں تو ضرور اس بات کی خواہش رکھیں کہ خدا ان کو یا ان کی زندگی میں اپنے کلام کو نازل کرے یا انہیں گائیڈ کرے، تحریک دے پاک روح کے وسیلہ سے، تاکہ ان کی زندگیوں میں خدا ان کا کلام جو ان کی ضرورت ہے ان تک پہنچے۔ خدا اپنے لوگوں سے آج بھی کلام کرتا ہے۔ جب آپ خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں، پاسبل ہے کہ خدا آپ کو سرٹن پیسج کی طرف گائیڈ کرے جو آپ کے لیے تقویت اور حوصلہ افزائی کا باعث ہو۔ خدا اپنے خادموں کے وسیلہ سے آپ سے کلام کر سکتا ہے، ڈائریکٹ خدا آپ سے کلام کر سکتا ہے، یا ریٹن ورڈ آف گاڈ لوگوس جو ہے اس کے لیے آپ کو قائل کر سکتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ اور اسی تناظر میں ہم آگے بڑھتے ہوئے دیکھیں گے، خدا کے کلام کے بارے میں اور سیکھیں گے، اور میں جاننا چاہوں گا خدا کے خادم سے، ہم سارے ناظرین کے لیے بھی جاننا چاہیں گے کہ بائبل مقدس کے با اختیار ہونے کا کیا مقصد ہے، اس کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ واٹ از دا اتھارٹی آف دا بائبل؟ جی، بائبل کی اتھارٹی کو، اوتھینٹسٹی کو ہم کیسے سمجھیں؟ جی، اس کو ہم دوسرے الفاظ میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں، کیا بائبل مقدس یہ خدا کا لا خطا کلام ہے کہ نہیں؟ انرینسی اس میں پائی جاتی ہے کہ نہیں؟ کیونکہ there is one thought جس کو لبرل تھیولوجینز بہت زیادہ فروغ دیتے ہیں کہ بائبل خدا کا لا خطا کلام نہیں ہے، اس میں بھی غلطی کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر یہ با اختیار کلام نہیں ہے، ہم اس کو اختیار کے ساتھ نہیں بتا سکتے۔ جی، اگر اس میں بھی خطا پائی جاتی ہے تو پھر اس کتاب میں اور جو انسانی حکمت سے لکھی گئی فلسفی کی کتابیں، انسانی نظریات کی کتابیں، ان میں اور اس میں فرق نہیں ہے۔ کیسے ہم اس کو خدا کا لا خطا کلام کہہ سکتے ہیں؟ بہت بڑا ریزن جو مجھے نظر آتا ہے، جی، بائبل ایک ایسی کتاب ہے جس میں بہت ساری پیشین گوئیاں کی گئی ہیں۔ سب سے پہلے ہم پیدائش کی کتاب میں اگر جائیں جی، تو پیدائش کی کتاب میں مقدس یعقوب اس بزرگ نے اپنے 12 بیٹوں کے حوالے سے جب وہ دعا دے رہا تھا پروفیسز کی، اور اسرائیلی تاریخ میں ان کے ساتھ بالکل ویسا ہی ہوا جیسا کہا گیا تھا۔ بہت بڑا یہ ثبوت ہے۔ آگے جب آپ کتابوں کو پڑھتے ہیں، یہودا کے ہاتھ سے حکومت کا عصا وہ نہیں چھوٹتا ہوا دکھائی دیتا، اور خداوند یسوع مسیح میں الٹیمیٹلی وہ پروفیسی پوری ہوتی ہے۔ ایک اور کتاب جس کا میں ذکر کروں گا دانیل کی کتاب ہے۔ دانیل کی کتاب میں شاہ شمال، شاہ جنوب، یہاں تک کہ انڈائریکٹلی اسکندر اعظم کے بارے میں نبوت کر دی گئی ہے۔ اور بائبل کے نکات جب اس پیسیج کو پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں دیٹ از ناٹ پاسبل، یہ کہیں بعد میں ہوا ہے۔ کوئی شخص آیا بعد میں، اس نے ساری ہسٹوری کو نبوتی شکل دے دی، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ ان کی سوچ، انسانی ذہن وہ اس کو قبول نہیں کر پا رہا۔ بائبل کی جتنی بھی پیشین گوئیاں ہیں، خدا کے نام کو جلال ملے، اس میں 80% پوری ہو چکی ہیں۔ جی، اور جو بائبل
پر تنقید کرنے والے لوگ ہیں، کرٹیکس کرنے والے لوگ، وہ بھی اس بات پر اب متفق کسی حد تک ہیں کہ بائبل کی پروفیسز پوری ہوتی ہیں۔ آمین۔ میرے خیال سے یہ 1-2 صدی پہلے کی بات ہے، بائبل کوڈ تلاش کرنے کی کوشش کی گئی۔ بائبل کوڈ یعنی جو بائبل کی پیشین گوئیاں ہیں ان کو اکٹھا کیا جائے، ایک کوڈ بنایا جائے اور آنے والے واقعات کو سمجھا جائے۔ ایسا نہ ہو پایا، لیکن اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ بائبل کو اس لحاظ سے بااختیار سمجھا گیا۔ اینڈ دین مسیح کے بارے میں جتنی بھی پیشین گوئیاں ہوئیں وہ نہ صرف نیو ٹیسٹامنٹ میں پوری ہوتی دکھائی دیتی ہیں، بلکہ عالمگیر تاریخ یوسفیس مورخ نے اس نے بھی اس کا ذکر کیا۔ ہیرودوتس نے بہت ساری باتیں جو مسیح کے بارے میں ہیں تاریخی طور پر بیان کی، اور ویسی ہی بیان کی جیسی پروفیسز میں ہیں۔ ابھی 20% جو نبوتوں کا پورا ہونا باقی ہے، امیزنگلی وہ مسیح کی دوسری آمد کے بارے میں ہے۔ جی، اس کا مطلب اگر 80% پورا ہو گیا تو با اختیار کلام نے جو 20% کہا وہ بھی پورا ہوگا ہی ہوگا۔ آمین۔ 80% اتنا بڑا ہو گیا تو 20% تو ضرور ہی ہوگا۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن اس تھوڑے سے وقت میں مجھے یہ ایک نقطہ بڑا اہم اور ضروری لگا کہ پیشین گوئیوں کے اعتبار سے بائبل کی صداقت، انرینسی، اس کی اتھارٹی اور اتھینٹسٹی واضح ہوتی ہے۔ پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ، آمین۔ میرے عزیزو، بہت خوبصورت باتیں ہم نے خدا کے کلام کے متعلق سیکھی ہیں کہ خدا کا کلام جو ہے اتھارٹیٹیو ہے، با اختیار ہے، اس میں اختیار پایا جاتا ہے، یہ کمپلیٹ ہے۔ اٹ از دا کمپلیٹ ریٹن ورڈ آف گاڈ۔ یہ جو 66 کتابیں ہیں یہ مکمل ہیں، جامع ہیں اور ان ایرنٹ ہیں، کوئی غلطی، کوئی خطا نہیں ہے، پیور ہے، لیونگ ہے، خدا کا زندہ کلام ہے، جس کے متعلق ہم نے سیکھا ہے کہ جتنی پیشن گوئیاں پیدائش کی کتاب سے مکاشفہ کی کتاب تک کور ٹو کور جتنی بھی پیشن گوئیاں ہیں وہ خداوند کے کلام کی پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اس لیے خدا کا کلام اتھارٹی رکھتا ہے، بااختیار ہے اور سچا ہے، اٹل ہے اور لا تبدیل ہے۔ اس کلام کے لیے ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ اسی تناظر میں ایک اور خداوند کے خادم سے ہم سوال پوچھیں گے اور جاننا چاہیں گے کہ جب ہم خداوند کے کلام کو پڑھتے ہیں تو اس پر دھیان، گیان یعنی میڈیٹیشن کرنے کا کیا مقصد ہے اور اس کے فوائد ہماری زندگیوں میں کیسے حاصل ہوتے ہیں؟ جی، آج کے دور میں جتنا بھی اس بات پر زور دیا جائے کم ہے۔ جی، کیونکہ آج ہمارے پاس سب باتوں کے لیے وقت ہے ماں سوائے بائبل پڑھنے۔ جی 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 بالکل آپ کریکٹ۔ سوال کریں کبھی، جی آپ بائبل کیوں نہیں پڑھتے؟ جی وہ جی ٹائم نہیں ملتا۔ جی، وجہ کیا ہے؟ چلیں یہ فائدہ کی چیز ہمارے پاس موبائل ہے، لیکن اس پر اتنا ٹائم سپینڈ کیا جاتا ہے کہ دعا کے لیے، کلام کے لیے وقت نہیں نکلتا۔ اب گیان دھیان کی بات کریں تو اس کے لیے ہمیں پہلا زبور اس میں جانا ہوگا۔ جی، وہاں پر جو عبرانی میں گیان دھیان کرنے کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب ہے جگالی کرنا۔ جگالی کرنا بڑا یہ عام سا لفظ ہے، لوگ اس کو کافی جانتے سمجھتے ہیں۔ یعنی جب کوئی جانور منہ میں چارہ رکھتا، جگالی کرنے والا، جی تو وہ رکھ کر اس کی جگالی کرتا رہتا اور ساتھ میں نگلتا رہتا۔ جی، یعنی خدا کے کلام کو اپنے دل میں رکھ لینا اور اس پر غور کرتے رہنا۔ اکثر میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ جی، میں فور ایگزامپل بتا رہا ہوں، مکاشفہ کی کتاب کو میں پڑھ رہا تھا، ایک سوال میرے اندر پہلے چیپٹر میں سے آیا کہ خداوند یسوع مسیح کی آواز جون کو پیچھے سے ہی کیوں آئی؟ خداوند سامنے کیوں نہیں دکھائی دیا اور اس نے مڑ کر دیکھا؟ جی، مجھے یہ خیال بڑا اچھا لگا کہ خداوند یسوع کو دیکھنے کے لیے مڑنا پڑتا ہے۔ آمین۔ تو وہ سارا دن خیال مجھے تقویت دیتا رہا کہ کون کون سی باتیں ہیں جون اس وقت اپنی سوچوں میں یا پھر فکروں میں ہوگا کہ پتہ نہیں میں یہاں سے نکلوں گا کہ نہیں۔ خداوند اس کا رخ چینج کیا، ٹرن یور اٹینشن ٹو می، مجھے دیکھ،
اور جب اس نے مڑ کر دیکھا تو سب سے پہلے اس نے چراغدان دیکھے، خداوند کو نہیں دیکھا۔ یہ خیال مجھے تقویت دیتا رہا، یہ جگالی کرنا ہے، گیان دھیان کرنا ہے۔ ایک بہت بڑا نام ہے جارج مولر کا، جی جی، اس کا پیٹرن بڑا خوبصورت تھا بائبل پر دھیان کرنے کا۔ وہ سب سے پہلے بائبل کو کھولتا اور اسے تب تک پڑھتا جب تک کہ بائبل ریڈنگ اسے دعا میں لیڈ نہ کرتی، دعا میں لے نہ جاتی۔ آمین۔ وہ پڑھتا رہتا اور ایک وہ دعا کرتا کہ خداوند تیرے کلام کو پڑھنے کے وسیلے سے مجھے آسمانی روحانی شادمانی حاصل ہو تاکہ میں دنیا کی شادمانی کے پیچھے نہ جاؤں۔ مسیحی اکثر ہلکے، ناخوش، جی، اداس اس لیے دکھائی دیتے ہیں کیونکہ ان کی ڈیووشنل لائف بڑی کمزور ہے۔ اکثر لوگ ایک جملہ کہتے ہیں کہ دعا روحانی زندگی کا سانس ہے۔ میں اس کو مور وائڈر وے میں دیکھتا ہوں کہ ہمارا ڈیووشن یہ روحانی زندگی کا سانس ہے۔ جی، ڈیووشن میں بائبل ریڈنگ بھی شامل ہے پریز گاڈ۔ اور دعا کرتے ہوئے بائبل ریڈنگ شامل ہے۔ جب ہم دعائیا روح کے اندر بائبل کو پڑھتے ہیں تو ہم روحانی طور پر مضبوط ہوتے ہیں۔ پہلا زبور اس میں بڑے فائدے لکھے ہوئے ہیں۔ جی، وہ اس درخت کی مانند ہے جو پانی کے ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے۔ آمین۔ پھلدار وہ ہوگا، تازہ رہے گا، ہرا بھرا رہے گا، روحانی تازگی اس کی زندگی میں ہوگی۔ اور زبوروں کی کتاب میں ایک اور زبور 119واں ہم اسے بھی اس میں لا سکتے ہیں۔ داؤد کی کیا بات ہے، جی جی، وہ کہتا ہے میں رات کے پہروں میں اٹھ جاتا ہوں تاکہ تیری شریعت پر دھیان گیا۔ آمین۔ وہ پتہ نہیں کیا کیا استعارے استعمال کرتا ہے، یہ سونے کی مانند، چاندی کی مانند ہے، یہ شہد کی طرح ہے، راہ کے لیے روشنی ہے۔ آمین۔ اس طرح سے اس نے خدا کے کلام کو دیکھا ہے۔ تو آج اس کی بہت ضرورت ہے۔ میں ریکویسٹ کرتا ہوں، جی، التماس جیسے پالوس کرتا ہے ویسے کرتا ہوں، پلیز ریڈ یور بائبل ڈیلی، آمین۔ ڈیووشنلی، اپنے گیان دھیان میں۔ تھینک یو جی، تھینک یو سو مچ۔ اور کلیسیا پاکستان کے لیے ہم جاننا چاہیں گے کہ خدا کا کلام کس قدر اہمیت کا حامل ہے اور آج تک ہم نے خدا کے کلام سے کس طرح سے فائدہ اٹھایا ہے۔ جی، جب لفظ کلیسیا پاکستان جی، ہم استعمال کرتے ہیں جی، تو توما رسول یاد آ جاتا ہے، آمین، کیونکہ اس کو رسول ہند کہا جاتا ہے۔ آمین۔ اور ہمارے پاس بڑا ہی رچ اسپرچل ورثہ ہے جی، جو ہمیں توما رسول سے ملا۔ شاگردوں کا شاگرد کوئی ہمارے پاس نہیں آیا، ہمارے پاس مسیح خداوند کا جو چنے ہوئے 12 شاگرد تھے ان میں سے شخص آیا ہے۔ آمین۔ اب ہم اس تناظر سے دیکھیں تو ہمیں بہت آگے ہونا چاہیے تھا، جی، لیکن ہم ابھی بہت مجھے لگتا ہے پیچھے ہیں۔ کسی سے مقابلہ نہیں ہے ہمارا۔ میں چند ایک ممالک کا ذکر کروں گا، جی، سری لنکا، انڈیا، بنگلہ دیش۔ یہاں پر اب ایسے ببلیکل انسٹیٹیوٹس ہیں جہاں پر انٹرنیشنلی اکلیم کریڈیٹڈ اسکالرس پڑھا رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں، آمین، کام کر رہے ہیں، خدا کے کلام کے لیے ان کی لائف ڈیڈیکیٹڈ ہیں۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ہم ابھی بہت پیچھے ہیں، ہمیں کام کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی مقابلہ ہے، لیکن ہم بھی ترقی کریں۔ آمین۔ ہم جو خادمین لکھ چکے ان کے لیے شکر گزار ہیں۔ یہ نہیں میں کہوں گا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ جو اپولوجیٹک کے حوالے سے مواد ہے ہمارے پاس وہ یونیک ہے، آمین۔ اس کو ایشیا میں مانا جاتا ہے۔ پاکستان میں جو لکھا گیا ہے، ہمارے پیچھے جو قائدین کھڑے ہوئے جن میں برکت اللہ کا نام ہے، عماد الدین کا نام ہے اور سلطان محمد پال ہیں، یہ بڑے بڑے نام ہیں۔ ان کا لٹریچر وہ ہمارے لیے بائبل کو سمجھنے کے حوالے سے بڑا ہی مفید ہے، اور بھی کئی نام ہیں جو موجودہ دور میں بھی ہیں، لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ مزید ہونے چاہیے۔ آمین۔ جی، ایک جس بات کی کمی میں کلیسیاؤں میں محسوس کرتا ہوں، بائبل مقدس کی سلسلہ وار منادی۔ فار ایگزامپل، پیدائش کی کتاب سے لے کر
مکاشفہ کی کتاب تک. آئی کین انڈرسٹینڈ کہ سنڈے کی میٹنگ میں شاید یہ پاسبل نہ ہو, جی, لیکن کو بائبل کلاس رکھی جا سکتی ہے, اس میں ایسے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے جو بائبل سے پیار کرتے ہیں اور ان کو سلسلہ وار بائبل کی تعلیم دی جائے. یو ول سی کہ کیسے خدا کا کلام کلیسیا کی صورت, ان کے جو رویے ہیں, چہرہ ہے, بدل دے گی. آمین. یہ سمجھ بدل دے گی. Praise God. تو ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, لیکن ہمیں اور زیادہ بائبل مقدس اور اس کی تعلیم کو اہمیت دینے کی ضرورت ہے. تھینک یو. جی, تھینک یو سو مچ. اور خدا کے کلام پر ہم غور کر رہے ہیں اور اس بات کو سیکھ رہے ہیں کہ کلیسیائے پاکستان میں جتنے چرچز ہیں, کلیسیائیں ہیں, ان سب میں بائبل مقدس کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے, بائبل ریڈنگ کو, بائبل کلاسز کو اور بائبل سٹڈی کو اہمیت دی جائے, تاکہ ہم بائبل کو تھرو آؤٹ ان 66 کتابوں کو پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک پڑھیں اور سمجھیں. اور جب تک ہم خداوند کے کلام کو عزت نہیں دیں گے, پڑھیں گے نہیں, سمجھیں گے نہیں, تو بائبل کی برکات اور بائبل کے اندر جو خزانے خدا نے رکھے ہیں ان تک ہم نہیں پہنچ سکتے. میرے عزیزو, اس بات کی ضرورت ہے کہ دور حاضر میں, ان آخری ایام میں, پاکستان کی کلیسیا میں بائبل کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کیا جائے, اس کو سکھایا جائے, تعلیم دی جائے, تاکہ ہر ایماندار بائبل کا مطالعہ کرنے والا, بائبل کو سمجھنے والا اور بائبل پر عمل کرنے والا بنے. ہم ایسے کرسچنز کو پروڈیوس کریں یا ایسے کرسچنز کو سامنے لائیں یا ایسے کرسچنز پیدا کریں اپنے چرچز میں جو ٹرولی ببلیکل کرسچنز ہوں, بائبل کی تعلیمات پر عمل کرنے والے, بائبل کے مطابق زندگی بسر کرنے والے ہوں, تاکہ ہمارے ملک میں ایک بڑا ریوائول جو ہے وہ کلام کے وسیلہ سے آئے. اگر ہم ریوائول کی بات کریں تو دنیا بھر میں جتنے ریوائولز آئے ان میں کلام مقدس اور اس کے بعد دعا جو ہے, یہ 2 اہم ایلیمنٹس تھے جن کے وسیلہ سے بیداریاں جنم لیتی رہیں. آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی کلیسیا میں بھی ایک بڑی بیداری آئے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کلام مقدس کی روشنی جو ہے وہ کلیسیاؤں میں پھیلائی جائے اور انہیں کلام مقدس جو ہے زیادہ سے زیادہ سکھایا جائے. اسی طرح سے اگر آپ کلام مقدس کی روشنی کو لینا چاہتے ہیں, کلام مقدس کے متعلق اور زیادہ سیکھنا چاہتے ہیں, تو میرے عزیزو دیکھتے رہیں ارکان ایمان اونلی آن JC TV. ہمارے اس پروگرام کو آپ YouTube پر بھی دیکھ سکتے ہیں. اس کے لیے آپ JC TV پاک سبسکرائب کر سکتے ہیں. اسے اپنے دوستوں, رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور دیکھتے رہیں ارکان ایمان اونلی آن JC TV. خداوند اس پروگرام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے. گاڈ بلیس یو آل.